السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی احاط بكل شیء علما وجعل لكل شیء قدرا واسبغ علی الخلائق من نعمته سترا، احمدہ سبحانہ واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر ایک چیز کی تقدیر مقرر کی ہے اور اپنی مخلوقات پر اپنی نعمتوں کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ چوتھا پارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی خرچ کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو کرو، نہ کہ گھٹیا اور ردی چیز۔ اس کے بغیر کوئی شخص کامل نیکی کو نہیں پا سکتا، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اور خرچ کرنے کی چیزوں میں سے جان، مال، اولاد، عزیز و اقارب، جاہ اور عزت، ہر وہ چیز شامل ہے جس کو انسان پوزیس کرتا ہے۔ تھوڑا خرچ کرنا ہو یا زیادہ، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے، بشرطے کہ انسان اخلاص اور ایمان کے ساتھ خرچ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس لیے معمولی چیز کو بھی خرچ کرنے کو آر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن نیکی کا کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عزیز ترین چیز صرف کی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے سارے مال میں سے بیرہا کی زمین زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بیرہا تو بڑا نفع بخش مال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کے میٹھے کنویں کا پانی پیا کرتے تھے، پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی محبت پانے کا جذبہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو ہماری تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا دین جس حال میں بھی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ نان مسلمز کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں وہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر جاتے ہیں۔ آج ہی صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں ایک خاتون نے $1 بلین ایک میڈیکل کالج کو دیا ہے نیو یارک میں، جس کی وجہ سے تمام کے تمام سٹوڈنٹس کی میڈیکل کی مہنگی ترین تعلیم بالکل فری ہو گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ طالب علموں پر علم حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر یہاں یونیورسٹیز میں جانا کتنا مشکل ہے، اور کتنے بچے ڈیٹس کا شکار ہیں اور کتنی مشکلوں میں ہیں۔ لیکن مسلمان کمیونٹی اس بارے میں کم ہی سوچتی ہے کہ ان کے لیے ہم کیا سہولت فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، یا پھر جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس مال ہوتا بھی ہے اور ہمارے بچوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل نہیں کھلتا، اور پھر خاص طور پر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ پھر فرمایا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ،
تورات نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کہہ دیجئے کہ لے آؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، ملت ابراہیمی میں حرام نہیں تھی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لا کر دکھاؤ، کوئی دلیل دو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو جو کوئی اس دلیل کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے تو ایسے ہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، بس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کون سی زمین ہے؟ بہت بابرکت زمین ہے جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو مکہ کا یہ گھر ہم سب کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہے اور اس میں بہت خیر پائی جاتی ہے۔ اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، جو ہم ساری زندگی بھی لگا دیں تو کر نہیں سکتے۔ مثلاً ایک فجر کی نماز کیا ہمیں 1,00,000 دفعہ پڑھنے کا موقع ملے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم ہمت کر کے پیسے جمع کر کے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے گھر لے جائیں اور ایک ایک نماز کی پھر فکر بھی کریں، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں جا کر بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، تو وہاں جا کر اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھنا زندگی بھر کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس کے لیے بھی مبارک ہے جو اس میں حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس گھر کے پاس اعتکاف کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس زمین پر برکت اس لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا بھر کا رزق وہاں پر سمٹ کر آتا ہے اور فقر و فاقہ اور گناہ دور کرنے والی بابرکت جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے حج یا عمرے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کا ایک ایک قدم جو اس راستے کی طرف اٹھتا ہے اس پر نکلتے ہی گھر سے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی اور جگہ کسی بھی جگہ جانے سے، کوئی اور ہالیڈیز کرنے سے آپ کو یہ ثواب کبھی بھی نہیں مل سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا گناہ کما کے آئیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ اور اللہ ہی کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور جو حج کی فرضیت کا قائل ہو لیکن طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے کہ یہ فرض ہی نہیں تو پھر وہ تو دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ اور استطاعت سے مراد راستے کا پرامن ہونا، جان و مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہونا بھی شامل ہے، اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی استطاعت ہو لیکن جانی استطاعت نہ ہو تو پھر انسان اپنا حج کسی اور سے کروا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو اور حج کیے بغیر فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے مال وراثت میں سے اس کی طرف سے حج کروایا جائے گا۔ تو انسان کو خود اپنی زندگی میں
جو ہی اس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ بعد میں اسے کیا پیش آنے والا ہے، آئندہ حالات کیسے ہو جائیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے، تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے، یعنی مرتد کر دیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نے اہل کتاب کے طریقوں کو نہیں اپنانا ورنہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے، یعنی ان کی بات نہیں سننا ورنہ شبہات اور شکوک میں پڑھ کر اپنی راہ سے بھی پھسل جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو شک پیدا کرنے والوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ بعض لوگ خود مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں جو آپ کو قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس میں ڈال دیں گے، حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس میں ڈال دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، دین کے بنیادی ارکان کے بارے میں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، اس کا نفس بھی ہے، اور جب وہ شکوک و شبہات والی باتیں سنتا ہے تو بعض اوقات اس کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور انسان پھر اسی رستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی ایمان بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا پڑھتے رہنا، قرآن سے تعلق، یعنی یہ ذریعہ ہوتا ہے ایمان مضبوط کرنے کا اور کفر سے دور رہنے کا۔ اور تم میں اس کا رسول بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود تھے ان کے درمیان، اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حق تقاتہ کا مطلب ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ تو یہاں ہمیں ہر ایک کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں جتنی بھی ہم میں استطاعت ہے، کیونکہ یہ تقوی انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس بات کی حرص رکھنی چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، کیونکہ اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب فوت ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہ کر رہے ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوں، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو پتہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا چاہیے اور موت کی تیاری رکھنی چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے چند اصول بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا چاہیے، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پہ آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جو اسے پکڑے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا
اور جو اس کو چھوڑ دے گا ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا۔ تو یہاں پر فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیچھے بتایا گیا تقوی اختیار کرو، اسلام کی حالت میں موت آئے ہر وقت اطاعت کی حالت میں رہو، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور پھر جدا جدا نہ ہو آپس میں، فرقہ واریت نہ کرو، اور اللہ کی نعمت یعنی دلوں میں الفت ڈالنے کو یاد رکھو، اور اس کے بعد دعوت الخیر کا کام کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتی ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اختلاف سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ انسان لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ جب وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کے اپنے ارد گرد نیک لوگوں کا دائرہ مضبوط ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے لیے خود برائیوں کی طرف نکلنا مشکل ہوگا۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے، فردن بھی اور جماعت کی شکل میں بھی۔ مومنوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کس کام میں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی اس کام میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا چاہیے، ایک دوسرے کو پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ سب مل کر اللہ کے دین کو آگے بڑھا سکیں۔ اور جو لوگ نہی عن المنکر نہ کریں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ خود اس برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ منکر کو دیکھ کر اسے نہ روکنا غفلت اور اللہ سے اعراض کی نشانی ہے۔ منکر سے نہ روکنے والے کی بات حقیر ہو جاتی ہے اور اس کی بات مانی نہیں جاتی۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بنی اسرائیل، اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، اور پھر آگے فرمایا کہ اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں پہ تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں ایک فرقے کے علاوہ باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جنہوں نے اصل دین کو تھاما وہی نجات پانے والے ہیں۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے تھے؟ تو عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو چہرے روشن اور سفید ہوں گے وہ اہل سنت کے ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ تفرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے۔ اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسے آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قطر، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی نہ کوئی ذلت، یعنی نیکی کرنے والے احسان کرنے والوں کو ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے نافرمانیاں کی، فجرہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جھوٹ اور تکبر سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو وہ کون سے نیک اعمال ہیں جن سے چہرے روشن ہوں گے؟ ان میں خاص طور پر وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے، وہ سفید روشن پیشانی والے، روشن چمکتے ہاتھ پاؤں والے، یعنی کہ روشن ہی روشن ہوں گے، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بھی چہرے چمکیں گے۔ آپ نے فرمایا اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کے اعضاء کی وجہ سے ان کے اعضاء
سوری اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے دعا دی اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے بھی روشن ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے بھی سفید اور روشن ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ جب بندے کو یہ یقین آ جاتا ہے نا تو پھر اسے اپنی کوئی چیز اپنی نہیں لگتی، کہ اصل مالک تو وہ ہے، میرے پاس تو بس عارضی طور پر ہے، چند دن کے لیے ہے، اس لیے مجھے اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح میرا رب مجھ سے پسند کرے۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یاد رکھیے بہترین امتی بننے کے لیے اس شرط کو پورا کرنا ہے، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ بہترین امتی بنے تو اسے پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا کام؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ یہ کام اہل کتاب کو بھی سونپا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ فرمایا منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو ماننے والے ہیں لیکن اکثریت نافرمان ہے۔ آج آپ دیکھیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کتنے لوگ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، یعنی تمہارے دشمن تمہیں معمولی تکلیف کے سوا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے انسان کو مخالفتوں اور دوسروں کی دی ہوئی تکلیف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر ایک تحمل اور بردباری بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو بہت زیادہ محسوس نہ کریں، اس کو غصے کو پی جائیں، بات پیچھے کر درگزر کر جائیں اور اپنے مقصد پر فوکس کریں، کیونکہ جب انسان ہر ایک کی بات کی ریزن تلاش کرنے لگتا ہے، اس سے بدگمانی کرنے لگتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھا کے دوسروں تک لے جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے دل پہ رکھ کے دل کو بوجھل رکھتا ہے، تو پھر ایسا شخص کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس بیکاری سے بچنے کے لیے بہت سی باتوں کو سنی انسنی کر دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، بلکہ ایک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور دل تک تو جانی ہی نہیں چاہیے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ کا سہارا اور لوگوں کا سہارا لے لیں، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر اور معصیت کی وجہ سے عذاب الہی آتا ہے، اور طاقتور ہونے کے باوجود دین سے دوری انسان کی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ آج امت کی ذلت اس کے اپنے دین سے دور ہونے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت گزاروں کو عزت بخشتا ہے چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو، اور نافرمانوں کو ذلیل کرتا ہے خواہ وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ امت قائمہ یعنی قیام کرنے والی امت ہے، اور اس قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور اس کے علاوہ علم پڑھنے پڑھانے میں بھی رات جاگنے کی فضیلت ہے۔
ابن عطیہ کہتے ہیں ایسا علم پڑھنے پڑھانے کے لیے رات کو جاگنا جس سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ تو بعض اوقات علم سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے، ان کو راحت اور سکون ملے۔ لیکن خاص طور پر رات کے وقت، رات کی گھڑیوں میں قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو دن کے 10 آیتیں تو کم از کم ضرور پڑھا کریں، 2 نفل میں بھی 10 آیتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، جی ہاں، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں زندگی ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے۔ اور ہمیں بھی جب نیکی کا ہم ارادہ کر لیں تو اس کو کر گزریں، اور اگر انسان نہیں کرتا تو پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے، غفلت میں مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان اچھا بھلا کرنے ہی والا تھا کہ بالکل اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جس قدر تقوی ہوگا اس قدر نیکی کا ثواب ہوگا، انہیں نیکی کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا، ہر نیکی پر اجر۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی اجر عظیم میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت، اور ایک ایک نیکی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب پاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل کتاب، یہ 2-3 آیتیں مسلسل اہل کتاب کے نیک لوگوں کی تعریف میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل کتاب پر، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ تنقید بھی ہے، لیکن ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا، انہوں نے وہ سب کام شروع کر دیے کہ جو قرآن کہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے کہ جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ سب کچھ کریں جو آپ نے بتایا۔ پھر فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو نہیں مانتے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عام طور پر مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے؟ اولاد، مال، لیکن ان لوگوں کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بس یہ دنیا کی زندگی کی چند دن کی رونقیں ہیں ان کے لیے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائیاں۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پھر اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو عمل کوئی بھی کرے، اس کی قبولیت کے لیے یہاں کھیتی کی مثال دی گئی ہے، یعنی مومن اور متقی کے نیک اعمال کا انجام بتا کر کہ ان کی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد کفر کرنے والوں کی نیکیوں کی مثال کہ جو صدقہ اور خیرات اور رفاہی کاموں میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں، وہ دراصل اپنی جانوں پر ظلم ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا یہ مال ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگی، کیونکہ ایمان کی یاد رکھیے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کسی کا بھی قبول نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے
لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نیکی نہیں کر رہا، اس کا بھی یہی انجام ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم آیتوں کو اس طرح لیتے ہیں، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں، یہ تو کفار کے بارے میں، یہ مشرکین کے بارے میں، اور ہم تو سچے پکے مومن۔ لیکن جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں اللہ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں سے تعریف چاہنے لگتے ہیں، لوگوں سے اکنالجمنٹ چاہتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہ کریں گے، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو۔ یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مومن کا دلی تعلق صرف تقوی والوں سے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ قریب ہیں، کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، یعنی میرے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں، جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں کہیں بھی ہوں۔ اور دوستی کا یہی معیار ہونا چاہیے، کیونکہ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی کمپنی ہوتی ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ایمان کی نشو و نما کے لیے، اعمال صالحہ میں دوڑ لگانے کے لیے، سبقت لے جانے کے لیے آپ کو ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ انسان جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ان کا رنگ ضرور اپناتا ہے۔ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو پہلی چیز صحبت صالح ہے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے راہیں بھی ہموار کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی کمپنی ملے کہ جو ہمیں پکڑ کے نیکی کی طرف لے جائے، جب ہم پھسلنے لگے تو ہمیں تھام لے۔ اور پھر اگر ایسا نہیں تو آپ خود ایسی مثال بن جائیں۔ یعنی بعض اوقات ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہماری انگلی پکڑ لے۔ اللہ نے آپ کو کتنی انگلیاں دی ہیں؟ 10۔ آپ یوں کریں 10 لوگوں کو اپنی انگلیاں پکڑا دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ آپ کے گرد ایسا سرکل بن جائے گا کہ جو آپ کو تھام لے گا۔ آپ دوسروں کے لیے سہارا بنے، آپ دوسروں کے لیے مددگار بنے، آپ دوسروں کے لیے مثال قائم کریں، وہ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے سپورٹر بن جائیں گے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، یدعون الی الخیر ضروری ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور پھر آپ کے دوست ایسے ہی بن جائیں گے۔ کیونکہ ایسی دوستی نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ مند ہے، بلکہ آخرت میں ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے دوست بنے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ پھر فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ تم تو سب کہ وہ کسی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، نہ تمہاری کتاب پر، نہ تورات اور انجیل پر، اور پھر بھی تم ان کو ان کے ظاہری اسلام کی وجہ سے ان سے خیر خواہی رکھتے ہو، ان سے دوستی کرتے ہو، لیکن وہ دلوں میں تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اتنی دشمنی سخت قسم کی کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے دانتوں سے انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں، غصے میں جیسے ناخن کاٹتے ہیں نا بعض لوگ، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے لیڈرز کے پاس ہوتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ان کے سامنے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے مفادات کی خاطر آپ کے دوست بن جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جس شخص سے آپ کو نیکی کی خوشبو نہ آئے، جس شخص کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان نہ بڑھے، سمجھے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے مخلص ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں حاسد، یہ ہوتے ہیں منافق۔ اصل میں انسان کی جیسی سوچیں ہوتی ہیں نا، ویسا ہی اس کے ارد گرد دورہ ہوتا ہے، اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، اور اگر آپ کے اندر نیکی ہے تو آپ اس نیکی والے کی طرف کھینچنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر نیکی کی طلب نہیں ہے تو پھر آپ اس سے دور ہو جائیں گے، اور جس کے اندر شر ہے آپ جیسا اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص لائیں، خود نیکی کی محبت لائیں،
اور پھر آپ دیکھیں کہ خود بخود آپ کھنچنا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کی طرف جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا خود بھی نیک ہوں. تو ایسے لوگ تمہاری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تمہارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. وہ ایکٹنگ نہیں کرتے، وہ اوپر اوپر سے نہیں دکھاتے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے. یعنی اللہ واللہ مع یحب المتقین، اللہ ان اللہ یحب المتقین، تو اللہ کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے. لہٰذا ان کی باتوں پہ کڑنے کی بجائے اور ان کے خلاف کوئی محاذ آرائی قائم کرنے کی بجائے، نفرت اپنے دل میں پالنے کی بجائے، تم اپنے تقویٰ پہ کام کرو اور صبر سے کام لو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تمہارا مددگار ہوگا. اور ایسے دوست سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، اور اس کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشید ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی. کہ اللہ مجھے ایسے چال باز دوست سے بچا کے رکھنا جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو. اگر کوئی نیکی کی بات مجھ میں دیکھے تو اس کو دبا دے، ہضم کر جائے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو پھیلا دے. یہ کرائٹیریا دیا گیا ہے ایسے دوست کا جو منافق ہوتا ہے. تو ہمیں دوسروں کی نعمت پر حسد کرنے کی بجائے برکت کی دعا دینی چاہیے، اور اللہ کی مدد پانے کے لیے تقوی اور صبر شرط ہے. اور دشمن کے مکر و فریب سے بچنے کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں. اب یہاں سے جنگ احد کے کچھ حالات اور ان پر تبصرہ آ رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اے نبی وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے یعنی احد کی طرف نکلے تھے. آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. غزوہ بدر میں مشرکین کو ذلت آمیز شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، 70 قید ہوئے. اب ان کے اندر جوش انتقام بھر گیا اور انہوں نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا، اور ہر طرف سے مختلف قبائل سے 3000 کا مسلح لشکر لے کر جبل احد کے قریب آ کے ٹھہر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعض نے مدینہ میں رہ کے لڑنے کا مشورہ دیا، بعض پرجوش نوجوانوں نے جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ مینڈیٹری نہیں تھا، تو وہ میدان میں نکل کر لڑنے کے لیے اصرار کر رہے تھے. تو آپ ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لی اور ان کے مقابلے کے لیے نکلے دشمنوں کے. مقام شوط پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا. اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی دی. اب 3000 کے مقابلے میں صرف 700 لوگ، دشمن 3 گنا زیادہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جبل احد کے پاس اپنے لوگوں کو متعین کیا. عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دیا اور انہیں پامال کر دیا پھر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں. مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھ کر نیچے اتر آئے اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو پیچھے سے حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا. اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے. اس موقع پر آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی. آخر کار صحابہ آپ کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹنا پڑا. یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے. اب آئندہ کی آیات میں اسی کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور اس سے کچھ تربیت کی جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ خود ترتیب دی کہ کیسے جنگ کرنی ہے. جب تم میں سے 2 گروہوں نے ہمت ہار دینے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. 2 جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں. تم نے ہمت کیوں ہاری جبکہ یقینی طور پر اللہ بدر کی جنگ میں تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے اور پھر اپنے گھوڑے کا سر پکڑے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اور یہ بدر کی بات ہو رہی ہے. بلا
ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب 5,000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی مدد صبر اور تقوی سے آتی ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ صرف کس لیے فرشتوں کی بات کی کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ انسان عدد اور تعداد سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے. اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کے گروہ کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں، چاہے یعنی اللہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے. تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بندے کو اختیار نہیں، ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، حتیٰ کہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اب اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک موقع پر 70 کے قریب صحابہ جو شہید ہو گئے تھے، جن کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا. بئر معونہ کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے. تو آپ نے قاتلوں کے لیے بد دعائیں کی تھیں، تو اس پر آپ کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ بعد میں یہ لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سب کا مالک وہ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس بس امانتیں ہیں جن کو صحیح طور پر لوٹانا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. لہٰذا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اس کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ مالک بھی وہ ہے اور بخشش کا مالک بھی وہ ہے، بخشے گا بھی وہی. اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو ایک موقع پر آپ نے ایک شخص نے ایسی ہی بات کہی تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر کے رکھ دی، کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. کبھی کسی کے بارے میں ایسا بولنا بولے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب غزوہ احد کی آیات اور اس میں سود کا ذکر، وہ اس لیے کہ سود کھانے سے انسان کے اندر وہ ہمت اور بہادری نہیں رہتی، کیونکہ سود ایک حرام چیز ہے، اور جب حرام اندر جائے گا تو انسان کے اندر جرت کہاں آئے گی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی خواہش کہاں سے آئے گی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حرام مال کھانے سے نیکی کرنے کی توفیق کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں سود کی بات کر کے کس بات کی اصلاح کی جا رہی ہے؟ اصل میں جو جنگ احد میں جن لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن چلے گئے ہیں اور مسلمان اب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے تاکہ ہم بھی کچھ مال اکٹھا کر سکیں. تو یہ سبب بنا تھا پھر شکست کا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور کیا کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں ایمان والوں کو نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر. وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. تو اصل دوڑنے کی جگہ کہاں ہے؟ آخرت کی طرف جانا. دنیا دوڑنے کی جگہ اور آخرت دوڑ کا انجام ہے. دنیا میں انسان جس چیز کی طرف دوڑے گا آخرت میں وہی چیز اس کو ملے گی. اور جنت کی وسعت کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ زمین و آسمان برابر ہے. ایک آدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو رات کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو صرف سامنے کے آسمان اور سامنے کی زمین نظر آتی تھی،
اتنا کچھ تو ایکسپوجر نہیں ہوا تھا کہ دنیا میں اللہ نے اس کائنات میں اور کیا کچھ بنا رکھا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں دوڑ لگانے والے. زیادہ ہے تب بھی، کم ہے تب بھی دیتے ہیں، کم ہونے کا بہانہ نہیں بناتے. اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، سخت غصے کو ضبط کرنے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر جنت میں جانے والوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ ہر حال میں تنگی خوشحالی، خوشی ناخوشی، صحت بیماری، ہر حال میں اللہ کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، اور غصے سے مغلوب ہونے کی بجائے غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں، کیونکہ معزز انسان حلیم ہوتا ہے، اور غصہ روکنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور تیسرا والعافین عن الناس، ایسا غصہ کنٹرول کرتے ہیں کہ لوگوں کو جتاتے بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے، لازمی تقاضا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے. اور پھر جو لوگ ہم پر ظلم کریں یا زیادتی کر جائیں ان کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ جتاتے بھی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. تو معاف کرنا جو ہے یہ احسان کا درجہ ہے اور افضل ترین عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہترین اعمال کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا اے عقبہ، جو تجھے کاٹے تو اسے ملا دے، اور جو تجھے محروم رکھے اس کو دے، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس سے منہ پھیر لے. یہ نہیں کہ جو تجھے محروم رکھے اس سے منہ پھیر لے، جو تجھے محروم رکھے اس کو دے، تو اس کو دینے والا بن، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس سے منہ پھیر لے، درگزر کر. اور کیا خوبیاں ہیں جنت میں جانے والوں کی. اور یہ لوگ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. مومنوں سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں. گناہ کا ہونا ایک بشری تقاضا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہونے پر وہ اصرار نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں کرو. اور پھر جب انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اور جنت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور کتنا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، یعنی اس کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے تاکہ جنت کے وارثوں میں شامل ہو جائے. پھر جنگ احد کے بارے میں بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہوئے. اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. اور احد میں شکست اس لیے ہوئی تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا لے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یعنی بعض اوقات انسان کی ناکامی میں، شکست میں، انسان کے نقصان میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور دینا چاہتا ہے. اب اگر یہ شکست نہ ہوتی تو پھر کھرے کھوٹے کی پہچان کیسے ہوتی؟ اور پھر 70 لوگ شہید ہو گئے تو وہ شہید کیسے ہوتے؟ شہید کا درجہ کتنا بلند ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہاں کہی گئی کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتے ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ جنت ایک مہنگا سودا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے، لہٰذا اس میں جلدی کرنی چاہیے، نیکیوں میں دوڑ لگا دینی چاہیے، اخروی راحت پانے کے لیے دنیاوی آرام کو قربان کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو بہت رعایتیں نہیں دینی چاہیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یقیناً موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا، اور ایسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی یقیناً کئی رسول گزر چکے ہیں، یا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس بات ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہی آیت پڑھی تھی خطبہ دیتے ہوئے، جب حضرت عمر آپ کی وفات کا انکار کر رہے تھے۔ تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات اس سے بچی ہوئی، حی قیوم ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے۔ پھر بات آ گئی نیت پر کہ ارادہ کیا ہے، دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے؟ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بار بار صبر کی بات آ رہی ہے، کامیابی کی کنجی ہے صبر، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی، یعنی ربیون کی، کہ انہوں نے کہا اے ہمارے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کام میں ہونے والی ہماری زیادتیوں کو بھی بخش دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے کثرت تعداد کی بجائے اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا، وہ اپنی ثابت قدمی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کا یقین تھا کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ وَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا، اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کو منزل بناتا ہے دنیا اس کے راستے میں آ جاتی ہے، وہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی حسنہ عطا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑی کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں جا پڑو گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ان لوگوں نے کفر کیا، ہم ضرور ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنا رکھے ہیں جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ان ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت رکھتے تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے۔
پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ مومنوں پر اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے؟ کہ مومن کے حق میں اللہ کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ خیر میں ہی، خیر کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ بظاہر خیر ہو یا بظاہر مصیبت بھی نظر آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں خوشحالی دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اگر انہیں تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی اور جھگڑا کرنا اللہ کی مدد میں رکاوٹ بننے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ پیغام نہ آئے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مشکل پیش آئی، اور پھر آپس میں اختلاف کیا، جس کی وجہ سے مشکل پیش آئی، کیونکہ کچھ لوگ سمجھا رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ جانے پر مصر تھے۔ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا ہے، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں آ پہنچی، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ غم نہ کرے، اس لیے وہ اس کو غم پہ غم دیتا ہے تاکہ وہ اتنا عادی ہو جائے کہ غم غم نہ رہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ غم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ غم انسان کے اندر ایک تنگی اور گھٹن پیدا کر دیتا ہے، انسان بہت سے مفید کاموں سے رک جاتا ہے، کبھی انسان کے اندر نفسیاتی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے۔ اگر انسان مطمئن ہوگا، اس کا سینہ کھلا ہوگا، دل کے اندر راحت ہوگی، تو بہت سی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لے گا اور سمجھا بھی لے گا۔ تو ہمیں ہم و غم سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ آخر تک دعا ہے۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی صورت میں امن نازل فرمایا، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا تھا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والا گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خالص کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، دراصل شیطان نے انہی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا جب ان کے بھائی زمین میں یا سفر میں جب ان کے بھائی زمین میں سفر یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو ضرور اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی مرنا تو ہے ہی۔ انسان یہ دیکھے کہ کس راستے میں مر رہا ہے، کیونکہ اس سے فرار ممکن نہیں۔ اللہ کی طرف، اللہ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آپ دبوچے گی، پکڑ لے گی، اور موت ہی ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ لہٰذا عقل مند انسان اس کی تیاری کرتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھلاتا نہیں ہے اور شغل میلے میں ڈال کے کہ میں اس غم کو بھلا دوں کہ مرنا ہے ایک دن۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے نبی اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیسا؟ نرم دل، نرم خو، وہ تند خو نہ ہو، سخت دل نہ ہو۔ بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے
پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی جو نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ نے آپ پر خاص رحمت فرمائی۔ تو جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جو لوگوں سے نرمی سے معاملہ کرتے ہیں، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کا خاص وصف تھا کہ آپ تند خو اور سخت مزاج نہیں تھے۔ اور جہاں تک نرمی کا تعلق ہے تو نرمی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جس گھر میں نرمی نہیں ہوتی وہاں کوئی آپس کی محبت نہیں ہوتی، ان کا خاندانی نظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی مدد ہو تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی تم پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، لیکن اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس کے بعد کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ لہٰذا ہر مشکل میں انسان اللہ ہی سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو سب مل کر بھی لوگ نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرمایا کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ خائن جو ہے، خیانت کار جو ہے، وہ ایک عظیم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور خیانت سے پھر اس کی بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص شہید ہوا کسی جنگ میں، تو لوگ کہنے لگے فلاں شہید ہے، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ تمہارے غنیمت میں خیانت جو ہے وہ شہادت کا اجر بھی ضائع کر دیتی ہے، اور معمولی چیز کی خیانت پر بھی سزا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بھی بچنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ آگے بھی ہے دعا۔ تو یہ جو قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب آپ کو دی جا رہی ہے انشاءاللہ، اس میں یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ رمضان اچھا موقع ہے کہ ان میں دعائیں یاد کر کے مانگ بھی لیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اہل جنت کے بھی درجات ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور اہل جہنم کے بھی الگ الگ درجے ہیں، اور یہ ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتیں ان کو دی ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت بلکہ اصل نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے لوگوں پر احسان کیا، رحمت للعالمین بنایا، اور ان کے ذریعے انسانوں کو گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا اور ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ اور آپ کا ہم پر کیا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دی، تزکیہ کیا، اور قرآن پڑھ کر سنایا، وحی کی خاطر بہت سی مشقتیں برداشت کی۔ ایک قصہ کہیں سے سنا تھا میں نے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد ایک دن علامہ اقبال کے پاس سے گزرے، تو پنجابی بولتے تھے، کہتے بالے کی پڑھتے ہیں، یعنی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن۔ کہا کہ ایسے پڑھتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ تو نازل ہوتے وقت پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا،
اور تم کس حال میں پڑھ رہے ہو، نہیں کتنی غفلت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر علامہ اقبال جب بھی قرآن پڑھتے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ گویا ان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کا، دین کا ایک ادب بھی کرے۔ ادب ادب بہت ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات فزیکلی تو ادب کر لیتے ہیں کہ کمر کے پیچھے نہ ہو، ایسا نیچے نہ رکھیں، ادھر نہ رکھیں، لیکن جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو تو سنتے ہی نہیں، اس پر تو عمل ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ کس قسم کا ادب ہے؟ ہم؟ اگر کوئی کسی سے کہ میں آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کہ تو کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ کس قسم کی محبت ہے؟ محبت تو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کتنی سیکریفائس کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، یا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے، یعنی 70 قید اور 70 قتل ہوئے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے؟ نہیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے مسلمان کہ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے اور ہماری مدد ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری طرف سے آئی ہے، اللہ تو مدد کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ کی مدد کب نہیں آتی؟ جب ہمارا کوئی قصور ہوتا ہے، ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اذن سے تھی، یعنی اللہ نے ایسے ہونے دیا کہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف آئی وہ بھی اللہ کے اذن سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے کہ سچا ایمان کس کے اندر ہے۔ تو یاد رکھیے ہر کام اللہ کی قضاء اور قدر کے تحت ہی ہوتا ہے۔ آزمائش جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جب انہیں کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے۔ یہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو یہ دلوں میں چھپا رہے تھے۔ وہ کفر کے کیوں زیادہ قریب تھے؟ اطاعت نہ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ چھوڑ کے، آپ کی اتباع نہ کر کے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے اگر وہ ہماری باتیں اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، پھر تمہیں کیوں موت آ جاتی ہے؟ تو یہ بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں اگر گھر سے نہ نکلتا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوتا، اس نے نکلنا تھا، اس کی وہی موت لکھی تھی۔ وہ کشتی والا، وہ یاد ہے نا، کسی بچیرے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں فوت ہوئے، تو اس نے کہا دریا میں۔ تو تمہارے دادا کہاں فوت ہوئے؟ دریا میں۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا کہاں فوت ہوئے؟ کہا بستر میں۔ کہا تمہیں بستر پہ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو بات یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے، انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، بس اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی ان قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر تک یہ آیت نازل فرمائی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہیں ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور اس پر بھی کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے نیکی اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
وہ لوگ کہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ظاہر ہے پہلے کم تھا تو بعد میں زیادہ ہوا۔ تو ایمان جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے، اور کم بھی ہوتا ہے، اور پرانا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایمان کی مضبوطی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے ایمان کی دعا کہ جس میں ارتداد نہ ہو۔ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو ان کو چار چیزیں ملی: نمبر ایک نعمت، نمبر دو فضل، نمبر تین تکلیفیں دور ہوئیں، نمبر چار اللہ کی رضا کی پیروی۔ اللہ نے انہیں اپنی ذات سے راضی کر دیا اور خود بھی ان سے راضی ہو گیا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ تو شیطان کے ڈرانے سے ڈرنے والا دراصل شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ رحمان کے دوست جب اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ شیطان کے دوستوں کے بالمقابل اپنی مدد کا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن جو شیطان کی دوستی کرتے ہیں شیطان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اور ان کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو رو کے اپنی آنکھیں پوچھ لے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر عذاب ہوگا۔ تو اللہ کا خوف مطلوب ہے ہم سب سے، مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور لوگوں کا خوف اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اور تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کفر کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ خوشخبری ہے، ایمان اور تقوی سے اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہاں بخل کی بات کی جا رہی ہے۔ بخل سے مراد ان حقوق کو ادا نہ کرنا ہے جو انسان پر واجب ہوں، مثلا گھر والوں کا نان نفقہ دینا، مہمان نوازی کرنا، نیکی کے کاموں کے لیے تیاری کرنا، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ دینا۔ اور بخل انسان کی سب سے بدترین صفت ہے، اور رشتہ داروں سے بخل کرنے والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار، بہت غور سے سننے والی بات ہے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس ہے، ایکسٹرا ہے، اور ایک آپ کا ضرورت مند رشتہ دار ہے، اس کو
ڈیسپریٹلی ضرورت ہے کسی چیز کے لیے، کچھ پیسوں کی یا کچھ چیزوں کی، لیکن آپ اس کو دیتے ہی نہیں، اس کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں کریں گے، بلا شبہ نہ بھی کیا تو ہر روز تو صدقہ لکھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ لکھا ہی چلا جاتا رہے، تو اس کی فکر نہ کیا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، معاف کر دیا کریں، درگزر، جیسے کل بھی ہم نے سورۃ البقرہ کے اختتام پر پڑھا۔ پھر فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا لے، کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے ہیں، اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا، پھر تم نے کیوں انہیں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت بڑی ہی اہم ہے، کامیابی کا معیار بتا رہی ہے کہ اصل کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ تو بس دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم اس دھوکے کے سامان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزرے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ معمولی نیکی بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے کے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ ہم؟ صبر اور تقوی، لیکن یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ تو انسان کو تکلیف کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک پر آزمائش آنی ہے، اور ایمان والوں پر تو مستقل آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ حدیث اگر آپ سن لیں نا تو آپ کے اندر ایک ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم پریشانیوں میں گھر کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے سخت آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ تو یاد رکھیے انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، دین میں پختگی ہو تو امتحان سخت دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا جو لوگ حالی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ جب ایک امتحان پاس کر لیتے ہیں تو پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اور ہارڈ، پھر اور ہارڈ، پھر ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے میرا کون سا بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کسی پہ بوجھ لادنے لگیں گے تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کی کتنی کیپیسٹی۔ لہٰذا اگر اللہ نے مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ میں اس کو اٹھا سکتی ہوں، تو مجھے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کر رہا۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کتاب کو سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا، تو کتنا برا ہے جو بدلے میں یہ لے رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال۔ تو یاد رکھیے حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آپ سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو فکر ہوتی ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسے موقع پر نو کہنی بھی آنی چاہیے، کیونکہ اس میں انہی کا بھلا ہے،
انہی کا فائدہ ہے۔ ڈاکٹر جب انجیکشن لگاتا ہے یا سرجری کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے؟ اس کو تو خون دیکھ کے دل خراب ہی ہوتا ہوگا نا، اور ہماری گندگی نکال کے، اس کو کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کسی کو اچھی بات بتائے اور وہ نہ مانے تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے فائدہ، آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں، آپ اس کو نقصان نہیں دے رہے۔ آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کام کر کے اس پہ اترانا، بوسٹنگ کرنا، اور جو نہیں کیے ان پہ تعریف چاہنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے لیے نہیں کرتے، تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ سچے مومن اس سے آگے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بار بار یہ سبق آ رہا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا۔ اور وہ آیات یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تو مسواک اور وضو کر کے یہ آیات پڑھا کرتے سورت کے اختتام تک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان پہ آپ غور کرتے ہیں تو آپ عقل والے ہوئے، اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے صبح اور شام کر رہے ہیں تو پھر ذرا عقل کو جگائیں۔ کون ہیں یہ عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ان کے دل کو بس ایک ہی غم لگا ہوا ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلے جائیں۔ ہر حال میں ذکر کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے کس چیز کو نہیں بھولتے؟ اپنے انجام کو۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو انجام سامنے رکھ کے سفر کرے، اور ذکر بھی کسی حال میں اور کسی وقت نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت کی بات آ گئی۔ اور اسی طرح دن کے کناروں پر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہمیں بہت زیادہ ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر چیز سے بہتر عمل ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ تو اسی صورت میں ہوگا نا جب نیک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوں گے، ان سے نیک مجالس کو اپنے لیے لازم سمجھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، معاملات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم سب کو اپنی دوستیوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے ریلیشنز پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل زیادہ کہاں لگتا ہے، اور جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ان سے جب ان کے پاس سے اٹھتے ہیں تو ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے یا گھٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، توفنا مع الابرار۔ اور منادی سے مراد یہاں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا قرآن ہے، یا ہر وہ شخص جو دین کی طرف بلائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے، اور یہاں قیامت کے دن کی
رسوائی سے بچنے کی دعا بھی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں. دنیا میں تو ہمارے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اصلیت سامنے آ جائے اور رسوا ہوں. یہاں آپ دیکھیں بار بار ربنا ربنا کہہ رہے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں اللہ مومنوں پہ رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یعنی بار بار تکرار سے پکارتے ہیں. تو رب کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت. یا عورت کا الگ ذکر آیا ہے. تم آپس میں ایک ہی طرح ہو، یعنی دونوں میں انسان ہونے کے ناطے ایمان کے حوالے سے نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. تم ایک ہی طرح ہو. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مردوں نے بھی کی تھی اور عورتوں نے بھی، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، خود ہجرت نہیں کی، لوگوں نے نکال دیا، ظالموں نے نکال دیا، اور میرے راستے میں ستائے گئے کسی بھی طرح، چاہے فزیکلی چاہے مینٹل ٹارچر دیے گئے، اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، ان کی جانیں چلی گئیں. میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا. یہ بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے. ان سارے غموں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی بندے کے پاس کچھ نہیں. تو یاد رکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں یکساں ہیں. کسی عورت کو اس لیے پیچھے نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ عورت ہے اور وہ جتنے مرضی چاہے نیک کام کرے اس کا اجر مرد سے کم ہے. جیسے دنیا میں اب بھی ترقی یافتہ ملکوں میں بعض اوقات عورتوں کی ویجز مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں. اللہ کے ہاں عورتوں کی ویجز کم نہیں ہوگی، بدلہ کم نہیں ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن مال منال سب کو خیر بات کہہ کر دارالہجرہ میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں بھی ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ان کے دشمنوں کی طرف سے. انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، کسی طرح چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، طرح طرح کی تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا. لیکن پھر بھی وہ ایمان پر، دین پر، حق پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان میں سچے لوگ تھے. ورنہ ہمیں تو ذرا بھی اللہ کے راستے مشکل پیش آ جائے، میں چھوڑ رہی ہوں کورس، مجھ سے نہیں مینج ہو رہا، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی کوئی بات کر دے، ذرا سا کوئی کمنٹ پاس کر دے تو ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اگر ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو کسی کی باتوں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. کیونکہ یہ کامیابی کا معیار بنایا ہوا لوگوں نے کہ جس کی موومنٹ بہت زیادہ ہو، جس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہی ہے. جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ دیا جائے. لہٰذا ایسے لوگوں کی دنیا سے مروب نہ ہوں، امپریس نہ ہوں، کیونکہ یہ ساری رونقیں جلد ختم ہو جائیں گی. اور جب کوئی مرتا ہے تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتا. ایسی شان و شوکت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دن کا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یہ دنیا جس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اس میں اگر کسی کے پاس ڈھیروں مال و متاع بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، اس پر ریجھنا نہیں چاہیے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا. اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہیں ڈالتے. ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اہل کتاب میں سے جو لوگ سچے مسلمان ہوئے، یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ایمان لا کر، اور اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرتے.
نصارہ میں ایسے لوگ زیادہ تھے، یہود میں کم تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور ڈٹے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں صبر کی پھر بات آ گئی۔ تو اس بارے کا اور اس صورت کا اصل میسج کیا ہے؟ صبر اور تقوی، تبھی کامیابی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر اللہ کی اطاعت میں استقامت دکھا کر، گناہوں کی خواہش کو دبا کر، تکلیفوں کو برداشت کر کے، تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو کے، یہ سب صبر ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں سرحدوں کی حفاظت کی بات بھی کی گئی، رابطو، تو ہمیں جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اپنے دین کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی حفاظت بھی لازم ہے، اور صبر اور تقوی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کو صبر آ ہی جاتا ہے، صبر کا نہ ہونا تقوی کے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سورۃ النساء۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء طوال صورتوں میں سے ہے، یعنی طویل لمبی صورتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ طوال سبع دی گئی ہیں، یعنی 7 لمبی صورتیں، اور ان صورتوں کو سیکھنے والا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے، یعنی خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریاں کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، من نفس واحدہ، ساری نسل انسانی آئی ہے، اور پھر انہی سے حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ تو یہ آیت تمام انسانوں کے درمیان ایک انسانی رشتہ پیدا کرتی ہے کہ سب آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، لہٰذا ہر انسان سے خیر خواہی کرنی چاہیے، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو، کوئی اپنا ہو کوئی پرایا ہو، کوئی کسی رنگ کا ہو کسی زبان کا ہو۔ اور یہاں اس کلچر میں رہتے ہوئے تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں کہیں آدم کی اولاد میں سے ہے، اس لحاظ سے ہمارا کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ داری ہے اس سے، ہمیں نہیں پتہ لیکن یہ بھی ہمارا رشتہ داری ہے۔ اور پھر خاص طور پر صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ جو قریب کے رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، کیونکہ اور پھر اگر وہ اچھا سلوک نہ بھی کریں تب بھی تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، تب بھی وہ جوڑے۔ پھر فرمایا اور یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے تتبدلو، اپنا حلال مال چھوڑ کر یتیم کا مال نہ لو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور یتیم کی پرورش کرنے پر اور اس کا خیال رکھنے پر بہت بڑا اجر بھی ہے، یعنی اس یتیم کو دھوکہ دینا، اس کا مال کھانا جرم ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، کسی رشتہ دار کے یا غیر رشتہ دار کے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی 2 کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے کے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی اس کی پرورش کی، تربیت کی، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے، وہ جوان ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔
اس لیے جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے اور وہ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ یتیم بچہ لیں، تاکہ یتیم کو پالنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے، اس کے بدلے میں جنت. کیونکہ ہم عام طور پر بچہ کیوں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارا سہارا بنے نا، دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں. لیکن آپ آخرت کا فائدہ سوچ کر ان بچے کو اڈاپٹ کریں. اور یہ ضروری نہیں کہ جن کے بچے نہیں وہی اڈاپٹ کریں، وہ بھی کر سکتے ہیں جن کے بچے ہیں. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کنیزوں کے مالک ہوئے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ناانصافی کر کے ایک کی طرف جھک نہ جاؤ. دور جاہلیت میں شادی خواتین سے شادی کرنے پر تعداد پہ کوئی پابندی نہیں تھی. بعض لوگ جب اسلام لائے تو ان کے 10 بیویاں تھیں ان کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی کو طلاق دینے کا حکم دیا، کیونکہ اور پھر اقصی حد یعنی آخری حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ ایک مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھاؤ. یہاں عورت کے حق کے مہر کا واجب ہونا پتہ چل رہا ہے. اور دور جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود رکھ لیتے تھے، یعنی والدین خود رکھ لیتے تھے اور انہیں کچھ نہیں دیتے تھے، یا پھر مرد حضرات دیتے ہی نہیں تھے، لکھ لیتے یعنی کہ کہہ دیتے لیکن اس کے بعد ادا نہیں کرتے. یہاں یہ بھی رخصت دی گئی ہے کہ عورت اگر خوشی سے معاف کر دے تو پھر مرد لے سکتا ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے یا بے رخی کی وجہ سے معاف کرے کہ چلو میں اپنا مال معاف کرتی ہوں تاکہ اس کا رویہ مجھ سے اچھا ہو جائے، اور شوہر اس کو خوشی سے قبول کر لے، تو پھر یہ اس آیت کے خلاف ہوگا، کیونکہ عورت خوشی سے نہیں دے رہی، صرف خوشی سے دیا ہوا مال ہی لیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دھوکہ دے کے مہر معاف کروا لے اور پھر طلاق دے دے تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ طلاق دینے پر مہر دینا پڑتا ہے اور یہ بھی خوش دلی کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر لو، نکاح کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی دے کر، یعنی زیادہ نہیں بھی دے سکتے تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا. اور اپنے مال نادان یتیم بچوں کے حوالے مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے اور اپنے مال نادان لوگوں کے حوالے مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو. یہاں ناسمجھ لوگوں کی صفحا کی بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو منی مینجمنٹ نہ جانتے ہوں مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے تو پھر تم ذمہ دار خود ہوگے. اور ایسے بندوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جس نے بے وقوف یعنی ایسے ناتجربہ کار شخص کو مال دے دیا، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. تو حدیث کی ابتدا میں فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی بھی نہیں ہوتی. اور جب ہماری دعائیں قبول نہ ہونا تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی اصلاح پہ لگ جانا چاہیے. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان مالوں کو اسراف سے اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو سرپرست خود مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو تو اسے معروف طریقے سے کھانا چاہیے. پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اور بلوغت کی عمر تک جب پہنچ جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر مال دے سکتے ہیں. اور بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ مرد کے لیے احتلام اور عورت کے لیے حیض کی علامت. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ ورثہ کم ہو یا زیادہ، یہ ایک طے شدہ حصہ ہے. دور جاہلیت میں لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ ان کا بھی حصہ ہے. اور وراثت کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تب بھی ان سے بھلے طریقے سے بات کرو. قولوا لهم قولا معروفا. اور یہ ہر موقع پر انسان یاد رکھے. بعض اوقات انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا
لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچھی طرح بات تو کر سکتا ہے نا. اور ان لوگوں کو جو وراثت کی تقسیم میں ناانصافی کریں، ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، وہ یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. چاہے یتیم ان کی سرپرستی میں ہو یا وہ کسی یتیم خانے میں کام کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کرپشن کا شکار ہیں. تو یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا حق مارنا حرام ہے. پھر وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا تفصیل سے. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے. بیٹے کو کیوں زیادہ؟ کیونکہ اس نے نان نفقہ بھی دینا ہے بیوی کا اور مہر بھی دینا ہے. تو جو ملے گا صرف اس کا اپنا ہے، کسی پہ خرچ نہیں کرنا، اس لیے ایک حصہ بھی بہت ہے اس کے لیے. اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے. اب یہاں زیادہ مل رہا ہے. اور اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی وارث اور اس کے وارث والدین ہی ہوں اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا. اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا. یہ تقسیم میت کی وصیت پوری کر لینے کے بعد ہے، جس کی وہ وصیت کر گئی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے. بعض اوقات انسان کا رجحان پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کا حق مار دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات اور جذبات کے مطابق فیصلہ. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے. بے شک اللہ بہت علم والا، کمال حکمت والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمہیں یہ حکم دیا ہے. اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے 4واں حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا ادائیگی قرض کے بعد. اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم نے چھوڑا 4واں حصہ ہوگا. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 8واں حصہ ہوگا. وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت تم کر جاؤ وصیت پوری کرنے کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا. پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو نقصان دیے بغیر کی جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے. وصیت میں تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں. مثلا کسی وارث کے لیے وصیت کر دینا، 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دینا، ضرورت مند وارث کو وراثت دینے سے بچنے کے لیے 1/3 مال کی وصیت کر جانا. تو یہ درست صورتیں نہیں ہیں وصیت کی. وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے. ان کا حق نہیں مارا. ہم یہ سوچتے ہیں فلاں کے پاس تو بہت ہے، اس کو کیا چاہیے، لہٰذا آدھا مال دے دو فلاں کو، وہ غریب ہے. نہیں، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی کرنی ہوگی ایز اے مسلم. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے وصیت اور پھر قرض، لیکن عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ میت جو مال چھوڑ جائے پہلے قرضہ ادا کیا جائے. اگر اس کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ دی جائے، اگر اس کا حج رہتا ہے وہ کروایا جائے، اگر اس نے مہر نہیں دیا وہ دیا جائے، اور اگر کسی سے کچھ پیسہ لیا تھا وہ واپس کیا جائے. اس کے بعد باقی مال میں سے وصیت پوری کی جائے، پھر وارثوں کو تقسیم کیا جائے. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وراثت اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو وراثت کی تقسیم میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اس سے انسان کی آخرت رسک پہ آ جاتی ہے.
اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو سزا کے طور پر گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں، اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زنا کے ارتکاب کے بعد بھی، زنا جیسے گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بے شک اللہ کے ذمہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے، بے شک اللہ کے ذمہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، لا علمی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر، پھر جلد ہی موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں ناپسند ہونے کے باوجود اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، پھر اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے گا، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی ڈال دے۔ یہ ہے عورتوں کے حقوق جو قرآن نے بیان کیے، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے اس کو لوگے؟ یعنی حق کے مہر کو الزام لگا کے واپس نہیں لیا جا سکتا، اور تم اس مہر کو کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، یعنی دور جاہلیت میں جو ہو چکا تو ہو چکا۔ یقیناً یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، قابل نفرت بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں، اور تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساسیں، اور تمہاری وہ زیر پرورش بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں میں سے ہیں جن سے تم دخول کر چکے ہو، یعنی پچھلے شوہر سے جو آئیں۔ پھر اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو، یعنی فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تمہارے صلبی یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یعنی دور جاہلیت میں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کا جو ذکر کیا ہے یہ اس لیے کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، اس وجہ سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ 2 بیویوں کا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر اگر بہنیں ہی ایک دوسرے سے رشتہ ناتا کاٹ بیٹھیں تو پھر وہ تو قطع رحمی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اسی طرح کسی عورت کی پھوپھی پر اس کی بھتیجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کو خراب کرنے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جہاں تک ان رشتوں کا تعلق ہے تو یہ سارے ہی محترم رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان کا احترام لازم ہے، ان سے نکاح منع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔